87 صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، 27 صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ حضور کی ہجرت کا اور نزول قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے، ذرا آئیے اس بات کو سنیے اور سمجھیے۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کا مضمون ہی بتا رہا ہے جب اللہ کی مدد آ گئی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ یعنی حجۃ الوداع کے جب ایام آتے ہیں 9-10 ہجری، اس میں تیزی کے ساتھ قبائل عرب جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، یہ اس کا نزول حجۃ الوداع کا قریبی زمانہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور ہیں، حجۃ الوداع کے ایام ہیں، اس مبارک سورہ کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اس سورہ کو تمام مسالک کے مسلمان مفسرین نے اس سورہ کو مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے کہ بے شک حضور اس وقت مکہ میں ہیں، لیکن ہجرت کے بعد حضور کا مبارک وطن بدل گیا ہے۔ آپ اسماء مبارکہ حضور کے پڑھتے ہیں نا، مکیٌ مدنیٌ، پہلے 13 برس اعلان نبوت کے بعد، یعنی عمر مبارک 53 برس تھی تو مکہ، اور پھر آخری 10 سال ہیں وہ مدینہ طیبہ میں، مکیٌ مدنیٌ۔ یہی بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اسلامی سال قائم ہونے لگا، مختلف آراء تھیں صحابہ کرام کی کہ فلاں تاریخ سے اسلامی سال شروع کرتے ہیں، فلاں سے کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ سے جب رائے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا حضور کی پوری زندگی میں سب سے بڑا واقعہ حضور کی ہجرت ہے، اس لیے اسلامی سال کو ہجرت سے شروع کیا جائے۔ اب آپ جب آج کا سن، آج کی تاریخ، مثلاً آج کی تاریخ آپ لیں گے 25 رمضان المبارک، آگے سن بولیں گے 1445، آگے کیا کہیں گے؟ ہجری۔ وہ ہجری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت رسول سے اس کا شمار کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، اور پھر حضور علیہ السلام کے مرض وصال تک، اس سے پہلے جو یہ آخری آیات ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ مشہور ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن حکیم کی، لیکن اس کے علاوہ بھی قول ہیں مفسرین کے کہ یہ نہیں آخری آیت، یہ ہے، یہ 2-3 قول ہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یعنی قرآن حکیم، اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں کہ میں نے اے مسلمانوں تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، چونکہ اس کا الفاظ اس کے ایسے ہیں جو نفس مضمون وضع کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ شاید آخری آیت ہے، اسی لیے جمہور مفسرین کی زیادہ تعداد ادھر گئی ہے۔ بہرحال میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اب اس کے بعد یہ چونکہ بالکل آخری ایام کی آیت ہے، حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، 40 صحابہ علیہم الرضوان جو کاتبان وحی تھے، ان کے پاس قرآن حکیم حکم رسول کے مطابق، جو ترتیب تھی اس کے مطابق موجود تھا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، مسلمہ ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے حضور کے مبارک زمانہ میں ہی دعویٰ کر دیا تھا، جس طرح یہ قادیانی نے کیا۔ اس سے پہلے مختلف ادوار میں مختلف لوگ جھوٹے مدعی نبوت آتے رہے، ایک خاتون بھی تھی، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا تھا۔ مسلمہ وہ بدبخت ہے جس نے حضور کی زندگی میں ہی آخری ایام میں دعویٰ نبوت کیا، بلکہ حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ جس طرح آپ کا نام اذان میں آتا ہے، میں بھی نبی ہوں، میرا نام بھی اذان میں آنا چاہیے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مہلت دی تو اس کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ بھی ہوگا، اور حضور نے قیامت تک آنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ طویل حدیث ہے وہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت کو سنبھالا تو جو چیلنجز درپیش تھے ان میں ایک چیلنج یہ تھا کہ مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو ختم کرنا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کو حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں وہ لشکر گیا اور جا کر انہوں نے یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کے لشکر کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے صفہ پر چبوترے پر بیٹھ کر قرآن حکیم یاد کیا تھا، ان کی کثیر تعداد جو تھی 700 کے قریب حفاظ صحابہ جنہیں پورے کا پورا قرآن حکیم یاد تھا، وہ صحابہ یعنی باقی دیگر صحابہ الگ ہیں، یہ حفاظ صحابہ کی تعداد ہے جو شہید ہوئے۔ جب یہ لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا تو کامیاب اور فتح یاب تو ہوا، لیکن جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت ابوبکر سے کہ اگر یہ اسی طرح شہید ہوتے رہے مسلمان تو اور حفاظ صحابہ تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا۔ چنانچہ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان سے اختلاف کیا، سخت الفاظ کہے کہ وہ کام کیوں کرنے کو کہتے ہو جو حضور نے نہیں کیا، یعنی وہ ان کے ادب عشق کی وجہ سے تھا کہ میں وہی کروں جو میرے آقا نے کیا ہے۔ لیکن جب اس معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے کاتبان وحی میں سے حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیات کو انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم کو دیگر کاتبان وحی سے لو اور اس کو جمع کرو، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکید کی کہ جو شخص وحی الہی لکھی ہوئی لے کر آئے اس شخص کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے ساتھ گواہ لائے کہ حضور نے یہ اسے وحی کب لکھوائی تھی۔ احتیاط کا عالم تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیاری آیت سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت، یہ حضور کو سارے قرآن سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کے پیارے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ نے اپنے دو صفاتی نام جو اللہ کے نام ہیں وہ اللہ نے حضور کو عطا کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ یہ رؤوف بھی اللہ کی شان ہے، رحیم بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ یہ فرق ذہن نشین رہے، اللہ اپنی ذات میں رؤوف الرحیم ہے، یعنی اسے کسی نے بنایا نہیں، اور حضور اللہ کی عطا سے، خالق اور مخلوق کا یہ فرق رہنا ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ کو وہ اپنی ذات میں ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں، حضور اللہ کے بنانے سے رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے کہا جیسے میں اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہوں ایسے ہی میرے حبیب اپنی امت کے لیے مہربان بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائیں تاکہ دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کو حضور نے لقب عطا فرمایا ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا۔ عربی میں کہتے ہیں ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا، یعنی حضور ان کی ایک بات پر خوش ہوئے، اور خوش ہو کر بات کیا تھی وہ بھی میرا دل کرتا ہے میں سنا دوں، صحابہ کا ایمان ذرا واضح ہو۔ ایک یہودی نے سے حضور علیہ السلام نے کسی پیغمبرانہ شان ہے، کبھی کوئی رنگ ہوتا ہے کبھی کوئی رنگ ہوتا ہے، حضور نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، اور حضور کے اس شان کا مظہر حضور کے غلاموں پہ بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی کوئی رنگ ہوتا ہے، کبھی وہ بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی وہ فقیری میں شان استغنا رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض کچھ لیا اور آقا نے وہ قرض اسے لوٹا دیا، لیکن یہودی سود خور اس نے حضور سے دوبارہ تقاضا کیا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے خزیمہ بن ثابت، اور چونکہ وہ مدینہ کے باشندے تھے اس لیے انصاری کہا جاتا ہے۔ یہ ادھر سے آ گئے اور انہوں نے آ کر اس یہودی سے کہا، یعنی آقا فرما رہے تھے کہ ہم نے تو قرض ادا کر دیا ہے۔ وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو آ کر گھورا اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض ادا کر دیا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اب حضور اکیلے نہیں ہیں، یہ دو آ گئے ہیں، ساتھ غلام آ گیا تو جھگڑا ہو جائے گا، یہ کوئی بھاگ گیا، یہودی بھاگ گیا۔
حضور نے پوچھا خزیمہ جب میں نے اسے قرض واپس کیا تم تو اس وقت موجود نہیں تھے, تمہیں پتہ نہیں تھا, تم نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ ان کا حضور ہم نے تو آپ کو صادق اور امین سمجھ کر کلمہ پڑھا ہے, اس زبان پر جھوٹ آ ہی نہیں سکتا, ہم نے تو یہ جان کر کلمہ پڑھا ہے. آقا سا رب نہیں ویکھیا تسا فرمایا خدا ہے تے اسی ایمان لے. تب حضور نے فرمایا آج سے یہ ذو الشہادتین ہے, چونکہ اسلام میں گواہیوں کا ہر مرحلہ پہ گواہ کی ضرورت ہے, ہر مرحلہ پہ گواہ کی ضرورت ہے. آج سے جہاں یہ اکیلا کھڑا ہوگا وہاں دو کے برابر حضور شان عطا کر رہے ہیں, جہاں یہ دو کے برابر تصور کیا جائے گا. اب ذرا دیکھیں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور اگلی بات اب سنیں, یہ یہاں سمجھانی بہت ضروری تھی تاکہ اگلی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ جو آیت سب سے حضور کو پیاری تھی وہ آیت کسی صحابی کے پاس نہیں, باقی ساری آیتیں آ گئیں, وہ آیتیں نہیں ہیں. اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ گئے تھے, واپس آئے, انہیں پتہ چلا قرآن حکیم جمع ہو رہا ہے, تو وہ آئے مسجد نبوی میں اور انہوں نے آ کر کہا یہ دو آیتیں میرے پاس بھی ہیں, یہ دو آیتیں میرے پاس ہیں, یہ لکھیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا جب حضور نے مجھے یہ لکھوائیں تو اس وقت کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ تم لکھ لو, اپنے پاس محفوظ رکھنا. اس وقت کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا خلیفہ رسول مقبول کا حکم ہے ایک بندہ وحی والا آئے اور ایک اس کے ساتھ گواہ آئے. تو حضرت خزیمہ نے کہا جاؤ ابوبکر صدیق سے پوچھو مجھے حضور نے کیا لقب دیا ہے, مجھے حضور نے کیا لقب دیا ہے. یہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اگر حضور یہ انتظام نہ کر کے جاتے, حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز نہ عطا کرتے, تو پھر یہ سب سے پسندیدہ آیتیں, یعنی عام آیتیں بھی نہیں, وہ آیتیں جو قرآن میں حضور کو سب سے زیادہ پسند تھیں, وہ شامل قرآن مجید ہونے سے رہ جاتی. یہ ہے وہ خدائی نظام, یہ ہے قرآن حکیم جس کی ایک ایک آیت میں اللہ نے حکمت جو ہے وہ پنہا کی ہے.